ناظرین، کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ہے 7 بھائی 7 قبریں۔ کراچی میں موجود ان 7 بھائیوں کی قبروں کی کیا حقیقت ہے، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ جدید کراچی کی بنیاد 1729 میں کیلوڑا خاندان کے دور میں کلاچی جوگھوٹ کی بستی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ گاؤں گل بائی کے مقام پر تھا اور سمندر اس وقت گل بائی کے مقام پر تھا، کیونکہ اب پیچھے چلا گیا ہے۔ سمندر کے ساتھ آبادی کی وجہ سے ماہی گیری ان کا پیشہ تھا۔ بہت سادہ مزاج لوگ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک انہونی ایسی ہو گئی کہ جیسے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو۔ یہ 7 بھائی اپنی بیوی بچوں سمیت اس گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ سمندر میں ان کے ساحل کے قریب ایک بھنور آیا، اور وہ بھنور تو جیسے وہاں کا حصہ بن گیا۔ لوگوں نے اس بھنور کو کلاچی جوکن کا نام دیا۔ اس بھنور نے نہ جانے کتنی کشتیاں ہضم کی۔ مشہور تھا کہ اس بھنور میں ایک مگرمچھ پھنسا ہوا ہے، اور بھنور میں پھنسنے والے لوگ اس کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ کلاچی سے 60 میل دور ایک گاؤں سون میانی تھا، جہاں ایک مچھیرا اوفایو اپنے 7 جوان بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک ہنستا بستا خاندان تھا۔ اوفایو کے 6 بیٹوں تو مضبوط ساخت کے جوان تھے، البتہ 7واں سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام مورڑو تھا وہ بے حد کمزور تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ ذہین تھا مگر جسمانی طور پر معذور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بھائی اسے اپنے ساتھ ماہی گیری کے لیے نہیں لے کر جاتے تھے، لیکن اس دوران وہ ساحل پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بنتا رہتا۔ روزانہ یہ 6 کے 6 بھائی صبح فجر کے وقت ماہی گیری کو نکلتے اور انہیں واپس لوٹتے لوٹتے شام یا مغرب کا وقت ہو جاتا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ 6 بھائی سمندر کی طرف اپنے کام کے سلسلے میں نکلے۔ اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ مورڑو نے اپنے بھائیوں کو اس دن سمندر پر جانے سے منع کیا اور درخواست کی کہ آج وہ کام پر نہ جائیں، لیکن انہیں اپنے کام اور سبھی گھر والوں کی بہت فکر تھی، اس لیے وہ نہ رکے اور کام پر چلے گئے۔ سارا دن مورڑو بہت زیادہ فکر مند رہا۔ ہوتے ہوتے شام ہونے کو آئی اور مغرب کی اذانیں فضا میں بلند ہونے لگیں، لیکن آج غیر معمولی بات تھی کہ اب تک اس کے بھائی سمندر سے واپس نہیں آئے۔ اب ان 6 بھائیوں کے اہل خانہ اور مورڑو سمیت سبھی دیگر گاؤں والے بے حد پریشان ہونے لگے۔ ان کے ساتھ دیگر ماہی گیر اپنی اپنی کشتیاں لیے واپس لوٹ چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ان کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے ساحل کا رخ کیا۔ مورڑو نے اپنی نظر کی آخری حد تک سمندر میں اپنے بھائیوں کو تلاش کیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں ان کی تلاش شروع کر دی کہ شاید کہیں سے ان کا کچھ پتہ چل جائے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ بالآخر کچھ ماہی گیروں سے یہ خبر ملی کہ ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ پورا گاؤں افسردہ تھا اور مورڑو انتہائی غم و غصے کا شکار تھا۔ اس نے کچھ گاؤں والوں کو اپنے ہمراہ لیا اور سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے خاندان والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو اس بھنور سے بچانے کی غرض سے اپنی کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ بھنور کے قریب پہنچے، اس میں انہوں نے ایک خونخوار مگرمچھ کو اپنی طرف حملہ آور دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر مورڑو کو یقین ہو گیا کہ اس کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس نے اسی وقت شفاق مگرمچھ کو مارنے کی ٹھان لی کہ اب وہ اس درندے سے باقی گاؤں والوں کو ضرور بچائے گا۔ پس ذہین تو وہ تھا ہی، اس نے اپنے گاؤں کے لوہار سے ایک بڑا سا پنجرا تیار کروایا، جس کے دونوں کناروں پر اس نے تیز دھار کانٹوں کی چھریاں جڑوا لیں۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ خود اس پنجرے میں بیٹھ گیا۔ اب اس پنجرے کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں بھنور کے نزدیک اس کو لٹکا دیا گیا۔ پنجرے کی رسیوں کے دوسری جانب کے سرے طاقتور بیلوں کے سینگوں سے باندھے گئے تھے۔ جیسے ہی مگرمچھ نے مورڑو کو کھانے کے لیے منہ کھولا، اس نے رسیاں ہلائیں تاکہ بیلوں کے سینگوں کو آگ لگا دی جائے تاکہ وہ آگے کی جانب دوڑیں۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ مگرمچھ پنجرے میں لگی چھریوں میں جکڑ گیا اور پنجرے کے ساتھ کھنچتا ہوا ساحل تک آ گیا، جہاں اسے گاؤں والوں نے مار مار کر ہلاک کر دیا۔
مورلو کے 6 بھائیوں کی لاشیں مگرمچھ کے پیٹ کو کاٹ کر نکال لی گئیں اور ان کی قبریں گل بائی چورنگی پر بنائی گئیں۔ اسی طرح یہ زمین اس خاندان کا قبرستان بن گئی۔ مورلو کی بھی قبر وہیں موجود ہے جس کو آج بھی گل بائی چورنگی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں کے لوگ اس خاندان کے لیے بہت عقیدت رکھتے تھے کیونکہ مورلو ان کا نجات دہندہ تھا۔ یہ جگہ آج بھی 7 بھائیوں کی قبروں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ درحقیقت ان 7 بھائیوں کی کہانی کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمندر میں وہ خونی درندہ کوئی مگرمچھ نہیں بلکہ ایک بڑی آدم خور مچھلی تھی۔ مگر حقیقت جو بھی ہو، لیکن ان قبروں کو دیکھ کر یہ کہنا لازم لگتا ہے کہ ان قبروں کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ تاریخ کے سینے میں ایسے کئی بہادروں کی جرأت اور بہادری کے قصے دفن ہیں۔ انہیں کھوج کر رہتی دنیا تک پہنچانا ہمارا فرض ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کیسی اپنی زندگی کو انمول بنایا جا سکتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔